پاکستان میں ایک بار پھر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسندوں کی واپسی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ دیر، سوات اور مالاکنڈ سمیت کئی علاقوں میں مسلح افراد کے گشت کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کے آبائی حلقے کے ڈی ایس پی پیر سید خان کے زخمی ہونے اور مبینہ شدت پسند کی گفتگو کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو خطرے کی سنگینی کا احساس دلا رہی ہے، اور اس خطرے کا اعتراف وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ روز قومی اسمبلی کے فلور پر بھی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے بات چیت چل رہی ہے لیکن خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، پورے ملک کا ہے۔ سوات میں طالبان کی موجودگی کی اطلاعات دیکھ رہے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی گزشتہ روز یہ انکشاف کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کے وزیروں کو کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کالعدم ٹی ٹی پی کے کارندوں کو ان کے علاقوں میں واپسی کی اجازت دی گئی ہے؟ ٹی ٹی پی کے بھتہ لینے کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سر، مجھے بتائیے، کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات چل رہے تھے، ابھی کچھ روز پہلے ہی علماء کا وفد افغانستان گیا تھا، اب اچانک یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شدت پسند سوات اور مالاکنڈ کے مختلف علاقوں میں پھر سے لوٹ رہے ہیں واپس۔ یہ ہوا کیا ہے اچانک؟ کرن، اس میں دو تین بات کہ بالکل مذاکرات لیول کے بھی، اور ابھی ایک سول جو وہاں کے جرگہ جو ہے ملک کا، وہ بھی دونوں نے مذاکرات کیے ہیں۔ ٹل فردر آرڈرز وہاں پر انفورس ہوئی ہے۔ نا اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر دو تین سپرنٹر گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو، کیونکہ اس میں کچھ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو کہ ابھی بھی وارداتیں کریں۔ وہ کہیں سے آ کے، اور وہ پہلے ڈورمنٹ سیز فائر میں، اس کے بعد اب وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ وہ آ کے بھتہ خوری بھی کر رہے ہیں، درادم کا بھی رہے ہیں، اور ان کے خلاف ان کو کارڈن آف بھی کر لیا گیا ہے۔ ہماری مسلح فوج کے خلاف آپریشن بھی کر رہے ہیں، اور آئی ایم شور کہ ویری سون یہ سارے کے سارے یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک طالبان پاکستان نے اس کو کہا ہے کہ جی اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے کر گئے ہیں، اور حکومت پاکستان جو ایکشن چاہے ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ نور ولی جو ان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ماڈل سے، تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ should be very soon where it should be controlled۔ اوکے سر، گریٹ۔ سردار حسین بابک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے عوامی نیشنل پارٹی کے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اے این پی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اب ایک بار پھر طالبان سوات اور مالاکنڈ کے کئی علاقوں میں ان کی واپسی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پختونخوا کو ٹائم دیتے ہو، اور یہ ٹائم آج کل کے زمانے میں، آج کل کے اس رواں حالات میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ پختونخوا کو کور کر لیں۔ کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی تو ایک زمانے سے بدامنی کے خلاف کھل کے امن کا بیانیہ ساتھ لیے ہم کھڑے ہیں میدان میں، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اسمبلی فلور پہ بھی بات کرتے ہیں، اسمبلی کے باہر بھی بات کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، کبھی خاموش ہو جاتے ہیں یا کبھی خاموش کرائے جاتے ہیں، یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے ان باتوں پہ، اور کبھی کبھی دوبارہ وہ سر اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں پچھلے 2 مہینوں سے اسمبلی، صوبائی اسمبلی کو بھی آپ لوگ کور کرتے ہو، ہم بارہا ان چیزوں کی نشاندہی ہم نے کی ہے کہ سوات میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، مردان، پشاور، ہر ایک ضلع میں وہ نظر آ رہے ہیں، مسجدوں میں چندے کر رہے ہیں، پمپلیٹس تقسیم کر رہے ہیں، بتخوری کے ٹیلی فونز کال میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ آپ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ کبھی پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کبھی نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کبھی علماء حق کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا دن ہم نے نہیں دیکھا بدقسمتی سے جس دن ہم اپنے شہیدوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے روئے نہیں ہوں یا ہمیں پریشانی نہیں ہوئی ہوں۔ یہی حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کھلے عام ہم کہہ رہے ہیں کہ سوات کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ پھر وزیر اعلیٰ کے حلقے کا انتخاب کیا نا۔ اب وزیر اعلیٰ کے حلقے میں
سوات ضلع میں جہاں سے منتخب ممبران کا تعلق، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہاں پہ، ظاہر ہے ہر ضلع میں ان کے ممبران ہیں، میں صرف سوات کا نہیں کہوں گا، لیکن یعنی 4 دن سے ساری دنیا اس ڈرامے کو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے، لیکن حکومت نے، صوبائی حکومت نے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے، ان کی صوبائی حکومت نے، ان کی لیڈرشپ نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ یعنی پختونخوا کو تو ہم سر اعلان پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، بھتے کی کالز آ رہی ہیں، تو کیا آپ کو یا پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی ایسی کچھ کالز وغیرہ موصول ہو رہی ہیں؟ یہاں تو ہر پختون کو موصول ہو رہے ہیں، صبح شام سب کو موصول ہو رہے ہیں۔ آپ اسلام آباد اور پنڈی میں دیکھیں، آپ جی آپ کو کوئی کال آئی ہے؟ جی مجھے بھی آ رہی ہے، ساری دنیا کو آ رہی ہے، ہر پختون کو آ رہی ہے۔ میں یہی کہنے والا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی کو آپ دیکھیں، پنجاب کے باقی شہروں کو آپ چھوڑیں۔ سر آپ نے کمپلین کی، کیا کال آئی آپ کو سردار صاحب؟ کیا کال آئی سر آپ کو؟ کیا بات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے نا، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ سر میں تو بریکنگ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ نیوز یہ ہوگی، نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا نا، یہ تو سمپل ہے، میں آپ کو موبائل بتا دوں گا کہ ہاں مجھے کال آ رہا ہے، اس میں کیا ہے، لیکن یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے نا۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا پہ ان لاکھوں کی تعداد میں پختون جو جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، پچھلے 45 سال سے آگ میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی دہشت گردی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، دھمکیوں اور اغوائے برائے تاوان اور بدتخوری کے، یعنی اگر دیکھا جائے تو بدترین ماحول میں ہم جی رہے ہیں، تو بدتخوری یہاں پہ موجود ہے۔ اب اس دفعہ ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے، صوبائی حکومت خاموش ہے۔ عمران خان صاحب جا کے امریکہ سے آپ آزادی نے کمپلین کی ہے، آپ فون کیا آیا وہ تو نہیں بتا رہے، چلے آپ نے کمپلین کی کہیں؟ یہ جنازے جو بھائی آپ میں سمجھ، میرے خیال میں یہ 1000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، یہ جنازے جو ہم اٹھا رہے ہیں، جو پارلیمان سے ہمیں باہر رکھا جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت نئی خبر ہے۔ ہاں میں نے کمپلین نہیں کی، میں پٹھان ہوں، اگر کسی کے ہاتھ میں سرکاری بندوق ہے تو میں پٹھان ہوں، میں اپنا تحفظ کر سکتا ہوں، لیکن ریاست سے تو ضرور ہم پوچھیں گے نا۔ آ رہی ہے تو پھر کانکریٹ چیز بتائیں نا سردار صاحب۔ حارث صاحب مجھے بتائیے گا، پاک فوج نے بڑی محنت سے سر سرحد پر باڑ لگائی، فوجی جوانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی سر، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالبان بغیر کسی رکاوٹ اور اتنی خاموشی کے ساتھ ان علاقوں میں واپس آ جائیں؟ ایکچولی جو ہے نا کرن، کچھ سپلنٹر گروپ پہلے سے ہی یہ سرحدوں کے پاس موجود ہیں، جنہوں نے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سے وہاں پر پیس کی بات ہوئی ہے، امن کی بات ہوئی ہے، یہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، اور اب یہ آگے بلیک میلنگ کر رہے ہیں، بھتہ خوری کر رہے ہیں بالکل۔ اور یہ کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے عوام نے بہت نقصان اٹھایا، جانی مالی، اس پہ تو کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اب ان کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، ان کے خلاف بڑا سخت آپریشن ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ٹی ٹی پی نے ان سے لا تعلقہ کا اظہار کیا ہے،